سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ الکرام الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے بیان میں ذکر ہوا کہ رب تبارک و تعالی جو حشر کا میدان قائم ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، وہ حقیقتاً میں 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ ایک دن جو قیامت کا ہوگا وہ 50,000 برس کا صرف ایک دن ہوگا۔ اب وہ دن جو ہے کیا سبھوں کے لیے ہوگا یا کچھ اللہ کے مخصوص بندے ہوں گے، ان کے لیے کچھ تخفیف ہوگی؟ اس کے تعلق سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور خود قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ پارہ نمبر 14 سورہ نحل میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوں گے، جو خدا تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، ان کو قیامت کا دن اتنا ہلکا معلوم ہوگا کہ جیسے پورے قیامت کا دن انہیں یوں لگے گا کہ ابھی ہم نے جو ہے فرض کی نماز کے لیے نیت باندھی تھی، اور فرض کی نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، جتنا وقت لگتا ہے، اتنا ہی دیر، اتنا ہی ٹائم ان کے حساب سے پورے قیامت کا دن میں اتنا ٹائم لگے گا۔ لیکن یہ جو اصل جو بیان ہوا 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا، وہ جو ہے دیگر لوگوں کے لیے، لیکن مخصوص بندے کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ آج کے بیان میں بیان فرماتے ہیں، یہ تو تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کریں گے کہ پل صراط پر کبھی امتیوں کو سنبھالیں گے، حوض کوثر سے جام کوثر جو ہے عطا فرمائیں گے، اور میزان پر حسنات میں زیادتی فرمائیں گے۔ اس کے باوجود مسلمان جو ہوں گے، جو مومن ہوں گے، ان کے لیے قیامت کے دن اور کیا خوش نصیبی ہوگی، اور ان کے لیے کیا بہترین اور اچھا طریقہ ہوگا۔ بیان فرماتے ہیں، سب سے اعظم اور اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی، جو سب سے بہترین نعمت، جو سب سے عظیم نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت جو ملے گی مسلمانوں کو، اللہ تبارک و تعالی جس نعمت سے، جس جو ہے خدا تبارک و تعالی انہیں احسان سے نوازے گا، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نعمت ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف نعمت مسلمانوں کے کھاتے میں جائے گی، جو مومن کامل ہوگا۔ اسی حدیث پاک کے موافق، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے ماں باپ، اپنے آل اولاد، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، یہ صرف مسلمانوں کے حصے میں جائے گی۔ ایسا نہیں کہ سب کے حصے میں جائے گی، جو چاہے سر اٹھا کر کے اپنی آنکھ کی جو ہے آنکھ کی روشنی سے خدا تعالیٰ کا دیدار کر لے۔ نہیں، یہ صرف اور صرف نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے جھولی میں ڈالے گا۔ اور بیان فرماتے ہیں، اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ظاہر بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب جو ہے الحمدللہ خدا تعالیٰ کا اتنا احسان عظیم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا خدا تعالیٰ کی محتاج ہے، معاذ اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی کو پیدا کرے۔ مطلب مثال کی مطلب پیدا کرنے سے مراد یعنی کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ کسی کا باپ نہیں ہے،
نہ اس کا کوئی باپ ہے. اپنے سیدھے سے ترجمے میں سمجھیں. خدا تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور اس کے بعد جو ہے بیان فرماتے ہیں اس کے برابر کوئی اور نعمت نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور خود سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روبرو آمنے سامنے دیدار فرمائیں گے امتی. جو مومن کامل ہوگا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور اور ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے گا، اسی کی جھولی میں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا. اس کے بعد بیان فرماتے ہیں اور حقیقت کا کیفیت کیا ہوگی. جو مومن کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے ان کی حالت کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی. بیان فرماتے ہیں جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بار روبرو ہوگا، ایک بار آمنے سامنے ہوگا، دیدار کرے گا، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا. جو ایک بار اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گا وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے دیدار میں مشغول رہے گا، دیکھتے رہے گا، پھر اس کے علاوہ کسی اور کا چہرہ نظر ہی نہیں آئے. جیسا بھی ہم نے حوض کوثر کے بیان میں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس قدر کی تپش گرمی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے زہ نصیب، جس کی قسمت میں 4 چاند لگے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں گے. اور وہ حوض کوثر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جو ایک بار پانی پی لے گا حوض کوثر کو، پھر اسے تا حیات، مرنا تو ہے نہیں، قیام جنت میں مرنا نہیں ہے، پوری زندگی پھر وہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ دیدار کر لے گا، خدا تعالیٰ کا دیدار فرما لے گا، پھر ہمیشہ خدا تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں مستغرق رہے گا، مشغول رہے گا. اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وہ کبھی بھولے گا نہیں، کبھی بھولے گا نہیں. اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب عطا ہوگا. اب یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ اول شافع و اول مشفع و اول من ينظر الی اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے معاذ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ بد مذہب بد عقیدہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کچھ نے تو یہ لکھ دیا ہے معاذ اللہ رب العالمین امتی بعض اوقات میں نبی سے افضلیت معاذ اللہ حاصل کر لیتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور اس کے تعلق سے تصریح کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 63 سال تھی اور کسی امتی کی عمر 55 سال ہو گئی، 100 سال ہو گئی، تو معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی عمر 35 سال 37 سال زیادہ ہو گئی، تو وہ جو ہے شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ رب العالمین عبادت زیادہ کر لیا، اس وجہ سے معاذ اللہ رب العالمین نبی سے افضل ہوگا. استغفر اللہ ربی. بعض یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے معاذ اللہ. بعض یہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ ایک چمار سے بدتر ہیں. استغفر اللہ رب العالمین. یہ میں کتاب حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ان کی بے شمار ایسے کتابیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور جو ہے تمام انبیاء کرام کے تعلق سے انہوں نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ لکھتے ہیں کہ جن کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے. اب یہ حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول شافع و اول مشفع و اول الی اللہ و اول ينظر الی اللہ تعالیٰ. اب یا ان کے باپ کے لیے حدیث پاک نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اتنا جو ہے بلند و بالا مرتبہ سے نوازا ہے، اتنا بلند ان کا مقام ہے کہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تمام انبیاء جھڑکتے رہیں گے ہٹو ہمارے پاس سے، مجھے خود اپنی فکر پڑی ہے.
تب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آؤ میں اسی لیے ہوں، میں تمہارا پرسان حال ہوں۔ جب ماں بیٹی باپ بیٹا کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم گنہگار امتیوں کو اپنے لیے دامن پھیلائیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جو ہے جان کو، اپنی مال کو جو ہے نچھاور کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث پاک سماعت فرمائے، ان کی خصوصیات میں سے کیا ہیں؟ انہو اول شافع و اول مشفع اول من ينظر الى اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی جن جو خصوصیات ہوں گی، تمام خصوصیات تو چھوڑ دیجئے صاحب، یہ 3 خصوصیات ان کی جو ہے صرف گنتی رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، ان کے پہلے کسی اور انبیاء کی جو ہے اتنی جسارت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت فرمائے گا، پھر وہ دوسروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جب وہ ان کی شفاعت ہو جائے گی، پھر وہ دوسروں کی شفاعت کر لیں گے، پھر تیسرے نمبر پر بیان فرماتے ہیں، ابھی حدیث پاک میں اوپر ہم لوگوں نے پڑھا مفہوم، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ وہی بیان فرماتے ہیں حدیث پاک میں وَأَوَّلُ مَن يَنظُرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور تیسری خصوصیت میری یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں۔ یہ کسی اور کے تعلق سے حدیث پاک معاذ اللہ نازل ہوئی۔ معاذ اللہ رب العالمین کیا کیا الفاظ لکھے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جن معاذ اللہ بدعقیدہ لوگ لکھ کر کے چلے گئے استغفر اللہ، کہ جن کا نام محمد یا احمد ہے وہ معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ کا، ان کے جو ہے آنکھ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم اطہار کو جو ہے نقصان پہنچائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں میں، اور وہ لوگ زندہ ہیں ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ان کی آنکھ سے اندھے ہو جاتے ہیں، جہاں اپنے کام کی حدیث دیکھتے ہیں اپنے موافق لے لیے اس کو، جہاں جو دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث مبارکہ ہے ان کی شایان شان میں اس کو معاذ اللہ اس کو جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب بیان فرماتے ہیں یہاں تک تو حشر کے احوال اور حالات مختصراً بیان کیے گئے۔ حشر کے جو ہم جتنی بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ صرف سمجھیے جو ہے سمندر میں سے صرف ایک قطرہ میں نکال رہا ہوں۔ اصل مقصد ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، مسئلے مسائل جاننا، لیکن سب سے پہلے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے ہمارا۔ اس بنا پہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، پھر میعاد اور حشر کا بیان ہوا، تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ بیان ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے حشر کے میدان کے تعلق سے بیان کرنے چلے تو ہمیں لگتا ہے 20 منٹ کے لیے 20 منٹ جو ہم لوگ حدیث درس لیتے ہیں اس طرح سے چلے تو کم سے کم سالوں سال چلے یہ چیز، تب جا کے حشر کے معاملات پورے مکمل بیان ہو سکیں۔ لیکن صرف اور صرف یہ سمجھیں کہ سمندر سے صرف ایک قطرہ نکال کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر پوری مکمل باتیں بیان کرنے لگے تو سالہ سال ایک درس چلیں گے، ایک ٹاپک پہ۔ وہی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تک حشر کے احوال صرف مختصر بہت تھوڑے بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب بیان فرماتے ہیں یہ تمام مرحلے تو ہو جائیں گے، اب ان تمام مرحلوں کے بعد میزان پر جب اعمال تولا جائے گا، نیکیوں کی طرف بدوں کی طرف، تو جو نیک رہیں گے انہیں کیا صلہ ملے گا، جو برے رہیں گے انہیں کیا صلہ ملے گا، انہی کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا، یعنی کہ میزان پر جن کے اعمال تولے گئے، جن کے نیک اعمال ہے، ان کو جس طرف بھیجا جائے گا، جس گھر میں بھیجا جائے گا وہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، موت نہیں آنی ہے وہاں، نہ بوڑھے ہوں گے نہ کمزور ہوں گے، اور جن کے نام اعمال بد ہوں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین، جن کے اعمال جو ہے بدکار ہوں گے، گنہگار ہوں گے، یا معاذ اللہ کفر و شرک کر کے مرے ہوں گے، ان کے لیے جہنم میں ہمیشگی ہو، وہ اس گھر کی طرف بھیجے جائیں گے۔ بیان فرماتے ہیں کسی کو آرام کا گھر ملے گا
جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں۔ ابھی جنت کے تعلق سے بیان کریں گے، بہت تھوڑا مختصر وہ بھی بیان ہوگا۔ بیان فرماتے ہیں کسی کو آرام کا گھر ملے گا تو اس کے عیش و عشرت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ کتنا آرام سے رہے گا یہ زبان سے بیان کرنا ناممکن ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جنت میں انسان کتنے عیش و عشرت کے ساتھ رہیں گے۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں اس کو جو ہے جنت کہتے ہیں جہاں پر آرام رہے گا، عیش و عشرت کی زندگی رہے گی، ذرہ برابر کسی چیز کی تکلیف نہ ہوگی۔ اور بیان فرماتے ہیں یا کسی کو تکلیف کے گھر جانا پڑے گا، جس کے تکلیف کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اسے جہنم کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 13 میں بیان فرماتے ہیں جنت اور دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، معاذ اللہ۔ جو ان کا انکار کرے جنت اور دوزخ نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ہیں معاذ اللہ، مر جائیں گے ہم لوگ، مر کر ختم ہو گئے پھر دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے، یہ سب جہالت ہے اور یہ کفر ہے، یہ جو ہے کفر ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 14 میں جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ جنت دوزخ قیامت جو ہے قائم ہوگی، پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا، پھر سب لوگ اٹھیں گے تب اللہ تعالیٰ جنت قائم فرمائے گا، نہیں، بن کر تیار ہے۔ جب بنی نہ ہوتی تو حضرت آدم رہ کہاں رہے تھے؟ پھر جب بنی نہ ہوتی جنت تو حضرت آدم رہتے کہاں تھے؟ پھر جنت ہی میں تو رہتے تھے، اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت ہی میں تو رہتی تھی علیہم الصلاۃ والسلام، جنت ہی سے جو ہے وہ ایک ذرہ برا وہ حقیقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا دنیا میں، وہ تو ہونا ہی تھا۔ اس وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مشیت کی خدا تعالیٰ کی حکمت تھی، اگر وہ گندم نہ کھائے ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے، آج رسول پاک کا ذکر نہ کر رہے ہوتے، یہ کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلقناہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر مجھے آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا ظاہر نہ فرماتا، اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ جنت کو بنے ہوئے دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہو گئے، یہ بن کر کے تیار ہیں اور وہ اب موجود ہیں، ابھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہیں ہوئے قیامت کے دن بنائی جائیں گی، نہیں، بلکہ جنت و دوزخ بن کر تیار ہیں اور خدا کی حکمت ہے، خدا تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کہاں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے آگے بیان آئے کہ جنت کہاں پر جو ہے قائم ہوگی، جہنم پر کہاں پر قائم ہوگی، خدا تعالیٰ بہتر جانے، ابھی ہو سکتا ہے آگے بیان آئے۔ عقیدہ نمبر 15 میں بیان فرماتے ہیں عقیدہ نمبر 15 اور آخری عقیدہ، قیامت و بعثت و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جنت و دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، یعنی کہ قیامت کو ہی کہتے ہیں، بعثت دوبارہ سے زندہ ہونا، حشر حساب و کتاب کے لیے حشر کا میدان قائم ہونا، حساب یعنی کہ اعمال نیک اور بد کا حساب ہونا، ثواب نیک کام، عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب فرمائے گا، جنت اور دوزخ بیان فرماتے ہیں سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گڑھے، یہ تمام چیزیں یہ چیز مانے کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، حساب حق ہے، کتاب حق ہے، اور اس کے علاوہ قیامت حق ہے، حشر حق ہے، بعثت حق ہے، لیکن حق کے ساتھ ساتھ وہ یہ معنی گڑھے، بیان فرماتے ہیں مثلاً ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا۔ یہ تو خدا تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے نا کہ ہم پوری زندگی صدقہ خیرات لٹاتے رہے اور ہم خوب خوش ہو گئے کہ ہم نے تو پوری زندگی خدا تعالیٰ کے لیے صدقہ دیا ہوا ہے، ہمیں کیا مرنے کا ٹینشن ہے، نہیں مریں گے، ہمارے لیے جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر کوئی جو ہے اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو اور یہ سینہ اکڑ کر کے چلے کہ میں نے یہ کیا ہے، اتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، چوری کی، ڈکیتی کی، زنا کیا معاذ اللہ اور دیگر چیزوں کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے معاذ اللہ، تو وہی بیان فرماتے ہیں۔ اور یا یہ کہے
یا تو یہ کہے کہ ہم نے جو کیا سب ختم، معاذ اللہ، مریں گے ختم سب کو، مر کر مٹی میں مل گیا، پھر دوبارہ سے زندہ نہیں ہونا ہے۔ وہی بیان فرماتے ہیں یا حشر روحوں کا ہونا، یہ تمام چیزیں وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ اب بیان فرماتے ہیں اب جنت و دوزخ کی مختصر کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے تعلق سے چند باتیں ہم اور آپ جانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِلَّمْ، جہاں کہیں قرآن مقدس کا جو ہے ایک اعزاز ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ڈرایا ہے، پہلے ہی پارہ میں دیکھ لیجیے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جب قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ قرآن کے مثل کوئی سورے لاؤ، تب سورے بھی چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو اور یہ کہتے ہو کہ جو ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے ہیں وہ معاذ اللہ ایسے من گھڑت ہے، معاذ اللہ رب العالمین، عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو اللہ قرآن پاک خود چیلنج کرتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لاؤ اس کے جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، لاؤ اس کے جیسی کوئی ایک صورت لاؤ، کوئی ایک آیت لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لیکن اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو ساتھ لے کر کے کرو گے تب تو ماشاءاللہ مومن ہوئے گے، تب کیا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب تم نے ایمان لا لیا، خدا کو ایک مان لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، تمام انبیاء پر ایمان لا لیا، تمام اولیاء کرام پر ایمان لائے، تمام جو ہے جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام چیزوں کو تم ایکسیپٹ کر رہے ہو، مان رہے ہو، تب تو تم بہک ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم اپنے جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے جو ہے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ قرآن جیسی ایک صورت اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر قرآن اگلے آیت میں فرماتا ہے، اگلی آیت میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ اگر قرآن پاک عرب میں نہ نازل ہوا ہوتا، عجم میں ہم لوگوں کے یہاں نازل ہوا ہوتا، تو عربی آج ہمیں عجمی اس لیے کہ عجمی کا معنی گونگا ہوتا ہے، وہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ عربی جو ہوتے ہیں، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا فرمانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رسول پاک عربی نہ ہوتے، وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث نہ فرماتا، تو وہ لوگ یہ کہتے کہ یہ ہماری کتاب تو ہے نہیں، یہ عجم میں نازل ہوئی، اس کے جیسے اگر ہمارے زبان میں نازل ہوتی ہم اس سے اچھا لاکھ دے دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان بند کرنے کے لیے قرآن پاک کو انہی کے گھر میں نازل کر دیا۔ پھر کہتا ہے قرآن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کے فیول آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور جو جہنم ہے وہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اور جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو بشارت دے دو، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ بے شک جنت میں ان کے جو ہے ان کے محل کے نیچے نہر جو ہے ہمیشہ جاری رہے گی، پانی ہمیشہ بہتا رہے گا، جس سے ان کے جو ہے دل ایک دم فریفتہ ہو رہتے رہیں گے، دل ان کا ہمیشہ مستغرق رہے گا، دل ان کا ہمیشہ جو ہے بہلا ہوا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معمول ہے، جہاں کہیں جہنم کے بارے میں خدا تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن مقدس میں، اس کی اگلی آیت میں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اسی لیے اب ہم نے وہ ساری چیزیں جان لی، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جنت کے بارے میں بیان ہوگا۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم رب زدنی علما۔